السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فضیلت الشیخ عرفان مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ معراج سلفی حفظہ اللہ، اس مسجد میں پروگرام کرانے والے مسجد کی انتظامیہ کمیٹی، اس کے اراکین اور ممبران اور معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، بہت خوبصورت تقریریں آپ نے سماعت فرمائیں، فکر آخرت کے تعلق سے بھی سنا، اور مجھ سے پہلے عرفان مدنی حفظہ اللہ سے آپ نے معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان پر بھی آپ نے گفتگو کو سنا، اور خاص طور پر امام کی اور مؤذن کی کیا عزت ہونی چاہیے، اور آج ہمارا معاشرہ کیا ہے اس پر بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے عورتوں پر اسلام کے احسانات، خواتین پر اسلام کے احسانات۔ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور خاص طور پر
آج کے اس دور میں جہاں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے بھی یہ افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ اسلام نے عورت پر بہت ظلم کیا ہے. ایک مرد کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن ایک عورت کو صرف ایک ہی مرد پر اسی کے اوپر وہ اکتفا کرے، اس کے لیے مجبور کیا ہے. اسی طریقے سے اسلام نے عورت پر پردے کا حکم نافذ کر کے اس کو گھر کی 4 دیواری کے اندر قید کر دیا. اس کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں، اور اس میں بڑھا چڑھا کر وہ پیش کرتے ہیں. تو ضرورت تھی اس موضوع کی، اور مجھے امید ہے کہ خواتین کا ایک حصہ آیا بھی ہوگا اور آپ نے ان کا انتظام ضرور کیا ہوگا. اس موضوع پر کچھ بولنے سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام کے علاوہ دنیا میں جو اور دوسرے مذاہب ہیں، ان مذاہب کے اندر عورت کی حیثیت کیا تھی اور اب کیا ہے. پھر آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کی حیثیت کیا تھی اور اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے. اس وقت ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہندوستان میں، ہمارے برادران وطن کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو تقریباً 1 کروڑ تک پہنچ جاتی ہے، 100 کروڑ تک پہنچ جاتی ہے، جس کو ہم ہندو بھائیوں کے نام سے ہم جن کو جانتے ہیں. ان کی مذہبی کتابیں، ان کے دھارمک گرنتھ عورتوں کے تعلق سے کیا کہتے ہیں. منوسمرتی ہے جس کو ہندو دھرم اپنی ناک مانتا ہے. اگر ہم اپنے جسم سے سب سے خوبصورت حصہ چہرہ ہے اور چہرے سے اگر ناک کو کاٹ دیں تو انسان کا پورا جسم بھدا نظر آتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہندو مذہب کی کتابوں سے منوسمرتی کو نکال دیا جائے تو اس کی شکل ایک دم بگڑ جائے گی. منوسمرتی کے اندر آج بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت استری پاپ کی دیوی ہے. سورگ سے آشو کو یعنی آدم کو نکلوانے والی یہی عورت ذات ہے. دنیا میں جو مرد جو بھی گناہ کرے گا، جو بھی پاپ کرے گا، وہ گناہ، وہ پاپ عورت پر بھی پڑے گا، کیونکہ عورت نے ہی یہ پاپ کروایا، یہ گناہ کروایا. یہ حیثیت ہے جو آج بھی منوسمرتی میں موجود ہے. ہم لوگ باتیں کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، روح ڈالی اور جنت کے اندر ان کو داخل کیا، اور پھر ان کے سکون کے لیے حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا اور دونوں کو جنت میں داخل کر کے کہا کھاؤ اور پیو، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، پوری جنت میں جہاں گھومنا چاہو گھومو، لیکن لمیٹڈ، ایک لمٹ یہ متعین کر دی کہ پوری جنت میں تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہو جاؤ، لیکن بس باؤنڈیشن یہ ہے کہ فلا تقرب هذه الشجرہ، اے آدم و حوا تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا. بس ایک درخت تھا، اس کے قریب جانے سے روک دیا. شیطان نے بہکایا. آدم تو نہیں جانا چاہ رہے تھے،
لیکن حوا نے کہا کہ یہ ہمارا ہمدرد نظر آتا ہے, ہمارا بھی خواہ ہے, چلو چلتے ہیں اس درخت کے قریب جا کر اس کا پھل کھا لیتے. اسی طرف منوسمرتی میں اشارہ کیا کہ آدم تو نہیں جانا چاہتے تھے, لیکن حوا کے کہنے پر گئے اور اس شتروپا نے آشو سے یہ پاپ کروایا, اور اس پاپ کی پاداش میں دونوں سورگ سے نکالے گئے, جنت سے نکالے گئے. تو دنیا میں پہلا گناہ عورت کی ذات سے ہوا ہے, اور کوئی بھی مرد گناہ کرے گا, پاپ کرے گا تو وہ عورت پر پڑے گا. یہ ہے منوسمرتی, آج بھی یہ لکھا ہوا ہے, چینج نہیں کر سکے. عیسائیت پر ہم نظر ڈالیں تو بائبل میں یہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ عورت دنیا میں تکلیف اٹھانے کے لیے پیدا کی گئی ہے, لہذا عورت کو آرام دینے کی چیز نہیں ہے عورت. اسی لیے جب نشے کا انجیکشن, سن کرنے کا انجیکشن جب وجود میں آیا, اور عورتیں جب ڈیلیوری ہوتی ہے اور آپریشن بتا دیتا ہے ڈاکٹر, تو ان کی ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگا کر عورت کو سن کر دیا جاتا ہے اتنا حصہ, اور اس کے بعد میں آسانی کے ساتھ ڈیلیوری ہو جاتی ہے, بچہ پیدا ہو جاتا ہے, پیٹ سے باہر آ جاتا ہے. جب یہ انجیکشن وجود میں آیا تو سارے دنیا کے عیسائیوں نے ہنگامہ شروع کر دیا, اور باقاعدہ یہ کہا گیا کہ عورت کو انجیکشن دے کر سن نہ کیا جائے, بلکہ حالت ہوش میں ہی اس کا پیٹ چاک کر کے بچے کو نکالا جائے, کیونکہ اس سے ہماری بائبل پر اثر پڑ رہا ہے, کیونکہ عورت تو تکلیف اٹھانے کے لیے پیدا کی گئی ہے. اور بائبل میں آج بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ عورت تکلیف اٹھانے کے لیے پیدا کی گئی. 100 سال پرانا زمانہ اٹھا کر دیکھیں تو عورت کو اپنے پتی کے, اپنے شوہر کے مر جانے کے بعد زندہ رہنے کا ادھیکار نہیں تھا, جس کو ہم کہتے ہیں پتی کے مرنے کے بعد جب اس کی چتا جلتی تھی تو سماج کے لوگوں کے سامنے, معاشرے کے سامنے اس کی بیوی کو بھی اپنے پتی کی چتا میں جلنا پڑتا تھا. یہ ابھی 100 سال پرانی بات ہے میرے بھائیوں, جس کو ستی پرتھا کی رسم کہا جاتا ہے, اور آج بھی ہندوستان کے کچھ علاقوں میں یہ پرتھا, یہ رسم آج بھی جاری ہے. پتی کے مر جانے کے بعد کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں زندہ رہے, بلکہ اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ اپنے زندگی میں ہی اپنے پتی کو ڈس گئی اور کھا گئی, اس دنیا میں اب اس عورت کو زندہ رہنے کا ادھیکار نہیں ہے. بودھ دھرم کو آپ دیکھ لیجئے, جس کو بڑا اچھا مانا جاتا ہے اور بہت شانتی پریہ لوگ مانے جاتے ہیں بدھسٹ, لیکن بدھزم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنے کے لیے جاؤ تو اس کام کو کرنے سے پہلے اپنی پتنی سے, اپنے گھر کی کسی عورت سے مشورہ ضرور کر لو. جو بھی آپ کام کرو اس کام کو کرنے سے پہلے اپنی پتنی سے, بیوی سے, بہن سے, ماں سے, گھر کی کسی عورت سے مشورہ ضرور کر لو, اور عورت جو بھی مشورہ دے اس کا الٹا کرو, کیونکہ عورت الٹی کھوپڑی لے کر پیدا ہوئی ہے. یہ بدھ ازم میں آج بھی لکھا ہوا ہے. ان مذاہب پر آج تک کسی نے انگلی نہیں اٹھائی ہوگی. قرآن نے کہہ دیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, جب نکلو تو اپنے سینوں پر اپنے دوپٹے ڈال لو. قرآن نے یہ کہہ دیا
تو ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا الیکٹرانک میڈیا پر، ڈیبیٹ ہوتی ہے باقاعدہ کہ کیا ہو گیا. بہار کا ایک سنکی بیچارہ چیخ چیختا رہا، بیٹی ہی کی طرح ہے، ہم نے حجاب ہٹا دیا تو کیا ہو گیا، اور اس کے چیلے چپاٹے سب آ گئے اس کے فیور میں بولنے کے لیے. ارے صاحب، ایک بیٹی کی سمجھ کر اگر ہٹا دیا تو کیا برا ہوا. سوشل میڈیا پر بحث چھڑ جاتی ہے اس پر، لیکن آج تک لکھا ہوا ہے کہ عورت پاپ کی دیوی ہے، کوئی اس پر ڈیبیٹ نہیں ہوتی ہے. آج تک بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عورت تکلیف اٹھانے کے لیے پیدا کی گئی ہے، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی اس پر. آج تک بدھزم میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی کام کرو عورت سے مشورہ کر لو، اور وہ جو بھی بتائے اس کا الٹا کرو، کیونکہ عورت الٹی کھوپڑی لے کر پیدا ہوئی ہے. آج تک کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی اس پر. یہ تھا دیگر مذاہب کے اندر عورت کے ساتھ معاملہ. آپ دیکھیے لیکن اسلام کیا کہتا ہے، غور کیجئے. یہ سچ ہے، حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب نہیں جانا چاہتے تھے، سچ ہے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ حوا نے کہا یہ ہمارا بھی خواہ ہے، ہمدرد ہے، چلو چلتے ہیں، اور دونوں گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا. لیکن غور کیجئے گا، جب اس درخت کا پھل دونوں نے کھایا اور دونوں کے جسم سے کپڑے اتر گئے، جنتی لباس اتر گیا، جنت کے درختوں کے بڑے بڑے پتوں سے انہوں نے اپنے جسم کو چھپایا، اور ان دونوں کو دنیا میں بھیج دیا گیا. دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین کو پکارا تو یہ نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے میری بیوی اس درخت کے قریب لے گئی، میں تو نہیں جانا چاہ رہا تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے جو گزارش پیش کی وہ یہ تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. الہ العالمین، ہم دونوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. کہہ سکتے تھے اللہ میں تو نہیں جانا چاہتا تھا، یہ لے کر گئی، میری غلطی نہیں. حضرت آدم کہہ رہے ہیں ہم دونوں نے ظلم کیا ہے، اپنے نفس پر زیادتی کی ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہم دونوں کی مغفرت نہ فرمائی اور ہم دونوں پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. حضرت آدم نے حوا پر نہیں ڈالا معاملہ، دونوں کی رضامندی بتائی. ہم دونوں نے ظلم کیا، ہم دونوں گئے اور پھر مغفرت طلب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ مقام دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے. یہ نہیں کہا کہ آئے آدم تم کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور تمہاری بیوی کو یا حوا کو سزا دی جائے گی، اس کو اکیلے دنیا میں بھیجا جا رہا ہے. نہیں، زمانے جاہلیت کے اندر عورت کا کردار کیا تھا، عورت کی حیثیت کیا تھی، بتانے کی ضرورت نہیں. پڑھنا ہو تو زاد المعاد پڑھ جائیے علامہ ابن قیم کی. عورت کی حیثیت یہ تھی کہ اس کو لوگ جوئے میں ہار جایا کرتے تھے. رقم ہار گئے، مکان لگا دیا، مکان ہار گئے تو عورت کو جوئے میں لگا دیا، عورت جوئے میں ہار گئے تو اپنی جوان بیٹی جوئے میں لگا دی. یہ عورت کی حیثیت تھی زمانے جاہلیت کے اندر. نکاح کی شکلیں ایسی بدترین شکلیں تھی جن کو سن کے شرما جائیں گے. بخاری پڑھیے کتاب النکاح اور اس میں زمانے جاہلیت کے نکاح کی طرف آ جائیے. ایک لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرتا، شادی ہوتی، لیکن نکاح کر کے جب وہ اپنے گھر میں لاتا تو اس کو اپنے بستر پر نہیں لے جاتا. بخاری پڑھیے.
بلکہ اس عورت کو جس کو نکاح کر کے بیاہ کر کے لایا اس کو اپنے کسی دوست کے حوالے کر دیتا کہ لے جاؤ اپنے پاس رکھو, مجامعت کرو, ملو, اور جب تم سے اس لڑکی کا اس عورت کا حمل ٹھہر جائے گا اس وقت ہم اپنی بیوی کو اپنے پاس لے آئیں گے. اور ایسا اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ بچہ نیک پیدا ہو. نبی اکرم کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں اس طریقے کا نکاح ہوتا تھا. بیوی شادی کر کے لایا لڑکا, لیکن خود اس کو اپنے روم میں نہیں لے جاتا, اپنے گھر سے اپنے کسی دوست کے حوالے کر دیتا, اس کے ساتھ رہو, جب حمل ٹھہر جائے تو میں اس کو لے آؤں گا. یہ پہلا نکاح کا طریقہ تھا. نکاح کا دوسرا بےہودہ اور انتہائی خطرناک نکاح اس طریقے کا تھا. دوسرا طریقہ کہ ایک عورت کے پاس 3 سے زیادہ اور 10 تک لوگ اس کے پاس جاتے, 3 بھی, 4 بھی, 5 بھی, 6 بھی, 7, مطلب 10 سے زیادہ نہیں, اس کے ساتھ زنا کرتے, ملتے, اور جب اس عورت کے کوئی بچہ پیدا ہوتا تو جتنے لوگ اس عورت کے ساتھ ملاقات کیے, ملے, زنا کیے اس کے ساتھ, وہ ان سب کو بلاتی, سب کو آنا پڑتا. اس کے بعد وہ عورت جو بچہ پیدا ہوا اس بچے کو اٹھاتی اور جس کی گود میں, ان 10 میں سے جتنے لوگ اس سے ملے ان میں سے جس کی گود میں رکھنا چاہتی اس بچے کو رکھ دیتی تھی. یہ عورت اس بچے کو جس کی گود میں رکھ دیتی تھی یہ اسی کا بچہ مانا جاتا تھا اور یہ اس کی بیوی بن جاتی تھی, یہ اس کا شوہر بن جاتا تھا. اس طریقے سے وہ اس عورت کو اور اس بچے کو لے کر اپنے گھر چلا جاتا تھا. یہ نکاح کا دوسرا طریقہ تھا. بخاری ہی کے اندر آیا ہے. نکاح کا ایک تیسرا طریقہ اور تھا. کچھ عورتیں اپنے گھروں میں ہری جھنڈیاں لگا دیا کرتی تھیں. یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ میں فری ہوں, جس کو بھی میرے پاس آنا ہو آئے. اس عورت کے پاس جو بھی جانا چاہتا بے دھڑک چلا جاتا. جب 9 مہینے کے بعد اس کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ عورت ان سبھی لوگوں کو بلاتی جو اب تک اس کے پاس آ چکے, اس سے مل چکے, اور مجال کہ کوئی نہ آئے. جتنے لوگ اس سے ملے سب کو آنا پڑتا, سب اس کے پاس آتے. پھر خانہ کعبہ سے قیافہ شناس کو بلایا جاتا, قیافہ شناس کو بلایا جاتا, اس کی گود میں بچہ دیا جاتا. اس بچے کو دیکھتا اور اتنے لوگوں میں سے اس بچے کی شکل جس سے سب سے زیادہ ملتی, اتنے لوگوں میں جس سے سب سے زیادہ ٹچ ہوتی ملتی, یہ اسی کو بچہ دے دیتا. اب یہ اسی کا بچہ مانا جاتا, یہ اس کی بیوی مانی جاتی اور وہ اس کا شوہر مانا جاتا, اور اس طریقے سے یہ اس بچے کو لے کر اور اس عورت کو لے کر چلا جاتا. یہ زمانے جاہلیت کے اندر عورت کی یہ حیثیت تھی کہ وہ چو نہیں کر سکتی تھی, اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی تھی. الرحیق المختوم پڑھیے مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی. عورت کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا حق تو تھا لیکن کپڑے پہن کر طواف کرنے کا حق نہیں تھا. عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل ننگی اور برہنہ ہو کر طواف کرتی تھیں. کما ولدت امہا, جیسا کہ ان کی ماں نے ان کو آج ہی اپنے پیٹ سے پیدا کیا ہے. جس طرح پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ برہنہ ہوتا ننگا, اسی طریقے سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے والی عورتیں بالکل برہنہ اور ننگی ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھیں. یہ زمانے جاہلیت کے اندر عورت کی حیثیت تھی. عورت کی یہ حیثیت تھی. اور یہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا اپنے خطیبوں سے, اپنے علاقے کے علماء سے, کہ جب عورت کے پیٹ سے جب کوئی بچی پیدا ہوتی, کوئی بچی جب پیدا ہوتی تو باپ کے چہرے پر شکن پڑ جاتی, مایوس ہو جاتا, اور 4 سال اس بچی کو پالتا پوستا. پیدا ہوتے ہی فوراً زمین میں نہیں گاڑ دی جاتی تھی. جب 4 سال کی ہو جاتی تھی تب کہا جاتا تھا بیوی
بچی کو نہلاؤ دھلاؤ نئے کپڑے پہناؤ, باقاعدہ نہلایا جاتا تھا دھلایا جاتا تھا اور پھر اس کو نئے کپڑے پہنائے جاتے تھے اور اس کے بعد اس کو جنگل میں لے جایا جاتا تھا میلے کے بہانے, اور وہاں ایک دن پہلے ہی سے باپ زمین ایک گڑھا کھود کر آتا تھا اور دوسرے دن اس بچی کو اس گڑھے کے پاس لے جا کر کہتا تھا بیٹی اس گڑھے میں جھانک کر دیکھو تمہیں تمہاری ماں نظر آئے گی. جب بچی اس گڑھے میں جھانک کر دیکھتی کہ میری ماں کہاں ہے تو پیچھے سے ظالم باپ اس لڑکی کو دھکا دیتا اور پورا کا پورا مٹی اس کے اوپر پاٹ دیتا, وہ چیختی رہتی اور چلاتی رہتی, کیا کر رہے ہو میرے ساتھ. اس دردناک منظر پر اللہ رب العالمین بھی خاموش نہیں رہا, اس نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, ایسی ہی زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا, تجھے کس جرم میں مارا گیا, تیرے باپ نے تجھے کس جرم کے اندر زمین میں درگور کیا, تجھے زمین کے اندر گاڑا. میرے بھائیوں وہ لڑکی بیچاری کیا جواب دے گی سوائے اس جواب کے کہ اللہ میرا کوئی قصور نہیں تھا, اور سب سے بڑا قصور اگر میرا تھا تو یہ تھا کہ میں ایک لڑکی بن کر اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوئی. یہ حیثیت تھی زمانے جاہلیت میں عورت کی. اس کو سمجھنا پڑے گا میرے بھائیوں, ہمیں آپ کو اور سب کو. ہندو دھرم میں عورت کا کیا مقام ہے, عیسائیت میں عورت کا کیا مقام ہے, یہودیت میں عورت کا کیا مقام ہے, بدھزم میں عورت کا کیا مقام ہے, زمانے جاہلیت میں عورتوں کا کیا مقام تھا, کیا ان کی حیثیت تھی. اور اس روشنی میں پھر ہم دیکھیں کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا, اسلام نے عورت کو کیا درجہ دیا, کیا حیثیت دی. ایک عورت کم سے کم اس کے اندر یہ 4 حیثیتیں تو پائی جاتی ہیں. وہ ماں ہوتی ہے, بیٹی ہوتی ہے, بہن ہوتی ہے اور بیوی ہوتی ہے. چچی پھوپھی خالہ وہ سب رشتے ہوتے ہیں الگ, لیکن بنیادی طور پر یہ 4 رشتے ہیں جن کا تعلق خون سے ہے. میاں اور بیوی کا تعلق اگرچہ خون سے نہیں ہے لیکن ایک حیثیت وہ بھی ہے. اب ہر حیثیت سے آپ جوڑ دیکھیے کہ اسلام نے بہن ہے تو کیا حیثیت دی, بیٹی ہے تو کیا حیثیت دی, بیوی ہے تو کیا مقام دیا, اور ماں ہے تو کیا درجہ دیا. ہر حیثیت سے آپ دیکھیے, آپ ہر حیثیت سے. بہن ہے تو بھائی کو ذمہ دار بنایا گیا, بہن اور بیٹی دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا گیا اور کہا گیا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی, 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں گی, دونوں لفظ حدیث کے اندر موجود ہیں. ہو سکتا ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا ہو, اب بیچاری بیٹی تو اب کیا کرے, تو بھائی کو ذمہ دار بنائے. جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی یا جس کی 3 بہنیں ہوں گی اور اس نے ان تینوں کو پڑھایا ہوگا, ان تینوں کو لکھایا ہوگا, ان تینوں کو اچھا ادب سکھایا ہوگا, اچھا ادب بہترین تعلیم دی ہوگی, ان کی بہترین انداز میں پرورش کی ہوگی, اور پھر ان تینوں کا نکاح کسی دیندار گھرانے میں, ان تینوں کی شادیاں کسی دیندار گھرانے میں کر دی ہوں گی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ باپ یا یہ بھائی جس نے اپنی بیٹیوں یا اپنی بہنوں کا نکاح کرایا دیندار گھرانے میں,
پڑھایا لکھایا اچھا ادب سکھایا، یہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کا گھر میرے گھر سے چپکا ہوا ہوگا، وہ میرا پڑوسی ہوگا۔ یہ مقام دیا ہے اللہ تبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت ذات کو۔ اگر باپ نہیں ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو پڑھائے لکھائے، اچھا ادب سکھائے، اچھا ادب، احسن تادیبہا، اچھا ادب سکھائے۔ اب تھوڑا سا اگر بہکیں گے تو بہت کچھ چلا جائے گا، اور پھر بامبے کے ماحول میں اگر بہ گیا تو پھر پوری تقریر وہیں چلی جائے گی۔ میرے بھائیوں، اچھا ادب ہے کیا؟ ہم کیا سکھائے ہیں اپنی بیٹیوں کو؟ ہم نے کون سی تعلیم دی ہے اپنی بیٹیوں کو؟ موطا امام مالک پڑھیں گے آپ تو دنگ رہ جائیں گے۔ ایک صحابیہ، بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ پیشاب کرتا ہے تو وہ صحابیہ اس کی شرمگاہ پر پانی ڈال دیتی ہے۔ یہی کرتی رہی، جب بھی وہ پیشاب کرتا صحابیہ اپنے بچے کے شرمگاہ پر پانی ڈال دیتی تھی۔ اور ایک دن جب بچہ خود چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن تھا اس بچے کا، جب وہ بچہ پہلے دن چلنے کے لائق ہوا اور اس بچے کو پیشاب لگا تو اس نے پانی کا برتن خود اٹھایا اور دونوں ہاتھ سے چلتے ہوئے گیا، اور جہاں وہ پیشاب کرتا تھا اسی جگہ پر بیٹھ گیا اور اس نے پیشاب کیا۔ اس کو معلوم نہیں کہ استنجا کیسے کیا جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں پانی کس ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے اور شرمگاہ کس ہاتھ سے پکڑی جاتی ہے، کیسے دھویا جاتا ہے، اس کو ابھی بیچارے بچے کو کچھ معلوم نہیں، لیکن وہ اپنی شرمگاہ پر پیشاب کرنے کے بعد پانی ڈال رہا ہے۔ یہ جیسے اس کی ماں ڈالتی تھی اسی طریقے سے وہ پانی اپنی شرمگاہ پہ ڈال رہا ہے۔ ماں دور سے اپنے بچے کے اس حرکت کو دیکھ رہی ہے، اس ادا کو دیکھ رہی ہے، وہ مسکراتی بھی اور روتی بھی ہے، آنکھیں آسمان پہ ڈالتی ہے، کہتی ہے فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اب میں مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی دقت نہیں، میں اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی، جو تربیت دینا چاہتی تھی، وہ میں نے اپنے بچے کو دے دی۔ میں جو سکھانا چاہتی تھی وہ میرا بچہ میں نے سکھا دیا، میں جو اپنے بچے کو بتانا چاہتی تھی وہ میں نے بتا دیا۔ یہ ہوتی ہے بہترین تعلیم جو صرف ماں کی گود سے ملتی ہے، ورنہ یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھ کر نکلنے والے بچے بھی آج کتنی بڑی ڈگریاں لے لیے ہوں، آج بھی کالجز میں کیا پڑھے اور اسکولوں میں اور یونیورسٹیوں میں کیا پڑھے ہیں، پینٹ کی چین کھول کر گدھے اور کتے کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے آپ کو روڈ پہ نظر آ جائیں گے۔ میرے الفاظ سخت ہیں لیکن بیماری بھی سخت ہے۔ ماں کی گود سے بچے کو جو تربیت مل سکتی ہے وہ کہیں اور کسی اور یونیورسٹی میں نہیں ملے گی۔ ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں، تم اپنے بچوں کو کیا تربیت دیتی ہو؟ بچے کو پیشاب لگا، چین کھولی، بیٹا یہاں کر لے پیشاب کھڑے ہو کے، وہ کہہ رہی ہے اللہ میں کامیاب ہو گئی، میں جو سکھانا چاہتی تھی وہ میں نے سکھا دیا اپنے بچے کو۔ یہ کردار تھا ماں۔ تو جس کی 3 بہنیں ہوں گی، 3 بیٹیاں ہوں گی، اس نے ان کو پڑھایا ہوگا، لکھایا ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ پڑھائی لکھائی بھی جس کا تعلق دین سے ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیاوی تعلیم اپنی بچیوں کو مت دیجیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ دینی تعلیم دو گے تو دنیاوی تعلیم آپ کو دینا ہی پڑے گی۔ صرف دینی تعلیم سے معاملہ حل نہیں ہوگا، دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ اور جہاں ہم یہ کہیں کہ دینی تعلیم تو دنیاوی تعلیم اپنے آپ آ جاتی ہے، کیونکہ آخرت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا لازم ہے،
جب تک آپ دنیا کی صعوبتیں برداشت نہیں کرو گے آخرت بھی نہیں ملے گی. اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا سے قطع تعلق ہو جاؤ, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا سے ایک دم غافل ہو جاؤ, بلکہ یہ کہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا میں جو تو نے اچھائیاں اتاری ہیں وہ ہمیں عطا فرما, اور آخرت میں بھی جو بھلائیاں اور اچھائیاں اتاری ہیں وہ ہمیں عطا فرما. آخرت بغیر دنیا کے حاصل نہیں ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے دینی تعلیم میں بھی دنیاوی تعلیم ضروری ہے, ورنہ علم الفرائض کے مسئلے آپ حل نہیں کر پائیں گے. آپ بتائیے دینی تعلیم حاصل کر کے ملا مولوی بن کے ہم بیٹھ گئے, بتائیے جو فرائض کا علم ہے میراث بٹوارے کا آپ کیسے حل کریں گے؟ 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 یہ جو آیا ہے حدیثوں میں کہ اس کا اتنا, اس کا 2 ثلث, اس کا 1 ثلث, اس کا یہ, اس کا 8واں حصہ, جب تک آپ میتھ نہیں پڑھیں گے آپ کیسے حل کریں گے؟ اس لیے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے. اور کوئی بھی تعلیم بری نہیں ہوتی ہے, جیسے چھری بری نہیں ہے, اس کا استعمال برا ہوتا ہے. چھری ہے, آپ دھنیا مرچا سبزی کاٹیں گے تو اچھی چیز ہے, اور اسی چھری سے اگر کسی آدمی کا مرڈر کریں گے تو وہی چھری بری چیز ہے. دنیاوی تعلیم حاصل کریے لیکن فائدے مند تعلیم ہو, ایسی تعلیم جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. ورنہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیا سب نیک ہوتے ہیں؟ کیا دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مولانا ملا مولوی بننے کے بعد سب بالکل پاک صاف ہوتے ہیں اور جنتی ہوتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو ہم پکڑتے ہیں اتر پردیش کے اندر, یو پی میں, اپنے یہاں جب جاتے ہیں تصدیقیں دیکھتے ہیں, ارے یہ تو کوئی مدرسہ ہی نہیں ہے یہاں, اور تم کہاں سے آئے ہو؟ مولویت کی ڈگری ہے, سب کچھ ہے, پڑھے لکھے ہیں, لیکن غلط چندہ کر رہے ہیں. اور میں کسی نے ایک لطیفہ بیان کیا تھا, کوئی قرآن حدیث نہیں ہے, لطیفہ ہے, ایک لطیفہ. کسی نے کہا دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ بتایا گیا لوہا. کہا لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ تو اس نے بتایا آگ, جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے. کہا اچھا, آگ سے بھی زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ کہا پانی, جو آگ کو بجھا دیتی ہے. کہا پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ ذرا سنیے گا ادھر. پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ تو کہا انسان, جو پانی کو بھی پی جاتا ہے. سن رہے ہیں نا؟ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ لوہا. لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ آگ, جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے. اور آگ سے بھی زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ پانی, جو آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ انسان, جو پانی کو بھی پی جاتا ہے. اور انسان سے بھی طاقتور چیز کیا ہے؟ موت, جو انسان کو بھی کھا جاتی ہے. اور موت سے بھی زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ صدقہ, جو موت کے وقت کو ٹال دیتا ہے. اور صدقے سے بھی زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ مولوی, جو صدقہ بھی کھا جاتا ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں لطیفہ سنا رہا ہوں. تو کوئی دینی تعلیم اگر اچھی ہے تو دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بہت سے لوگ برے کام بھی کر رہے ہیں. ایسے ہی دنیاوی تعلیم اچھی بھی اور بری بھی ہے. آپ ایسی تعلیم حاصل کریے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے, فائدے مند ہو لوگوں کے لیے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, جب دینی تعلیم آئے گی تو دنیاوی تعلیم کمپلسری ہے, اس کے ساتھ آئے گی. زکوٰۃ کا مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ زکوٰۃ 100 روپے میں 2.5 روپے, 40 روپے میں 1 روپیہ, 1 لاکھ روپے میں 25, آپ 2,500 روپے دیں گے. کسی کے پاس کروڑوں کا حساب و کتاب ہو, بتائیے آپ بغیر میتھ پڑھے ہوئے اور بغیر یہ پڑھے ہوئے آپ حل کر لیں گے؟ اتنی بکریاں ہوں تو کتنی زکوٰۃ, کتنے اونٹ ہوں تو کتنی زکوٰۃ, بھینسیں ہوں تو کتنی زکوٰۃ, گائے ہوں تو کتنی زکوٰۃ. اور بنگال میں چلے جائیے, نہ ان کے پاس گائے ہیں نہ بھینسیں, ان کا کاروبار بیچاروں کا مچھلی اور مچھلی کے تالاب میں ہے. وہ مچھلیوں میں سے زکوٰۃ کیسے نکالیں گے, کیا کریں گے؟ بغیر میتھ پڑھے ہوئے آپ اس کو حل نہیں کر سکتے. اس لیے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے. آپ یہ کہیے کہ دنیاوی تعلیم حرام ہے, نہیں,
لیکن یہاں جو بتایا گیا وہ احسن تعدیب، اچھا ادب، بہترین تربیت، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اچھی ہونی چاہیے. جس نے 3 بیٹیاں بہنیں ہوں اور ان کو اچھی تربیت دی ہو، اچھی تربیت دی ہو، اور پھر ان کا نکاح بھی اچھے اور دیندار گھرانے میں کر دیا ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں. بہن اور بیٹی کے حیثیت سے تو میں نے یہ بتا دیا آپ کو. آئیے ذرا اس حیثیت سے دیکھیں، ماں ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے اتنا بڑا مقام دے دیا. لوگوں کی زبانوں پر یہ جملہ زد ہو گیا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ لوگوں کی زبان پہ زد ہو گیا. حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت اگر پانا ہے تو ماں کی خدمت ضروری ہے. یہاں تک مقام و مرتبہ اتنا بلند کر دیا اللہ رب العالمین نے ماں کی حیثیت سے ایک عورت کا. فرمایا، کسی نے پوچھا اللہ کے رسول ماں بھی زندہ باپ بھی زندہ، حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. کہا اللہ کے نبی اس کے بعد کون؟ کہا تیری ماں. کہا اللہ کے نبی اس کے بعد کون؟ کہا تیری ماں. کہا اللہ کے نبی اس کے بعد کون؟ فرمایا تیرا باپ. 3 گنا زیادہ باپ کی بنسبت ماں حسن سلوک کی مستحق ہے، 3 گنا زیادہ. اور کیا چاہیے؟ ایک عورت کی حیثیت سے ماں کو یہ عزت دی ہے اسلام نے، یہ مقام دیا ہے اسلام نے. ایک صحابی خانے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور اپنی بوڑھی ماں کو، جو آنکھوں سے اندھی بھی ہے اور پیروں سے لنگڑی بھی ہے، ہاتھ سے کوڑی بھی ہے اور منہ میں دانت بھی نہیں ہے، اپنی اس ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر خانے کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں. اور طواف کرتے کرتے ان کی مڑ بھیڑ ہو جاتی ہے، ان کی ٹکر ہو جاتی ہے، ان کا سامنا ہو جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، خوش ہوئے ہو کہ اللہ تمہیں تمہارے ماں کی خدمت پر تمہیں بہترین اجر سے نوازے. اس نے کہا آمین، لیکن ساتھ میں سوال بھی کر لیا امیر المومنین، میں نے اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو لادا، آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لنگڑی، ہاتھوں سے کوڑی ہے، امیر المومنین میں اس کے کپڑے خود اپنے گھر میں صاف کرتا ہوں، میری ماں پکانے کے لائق نہیں، میں پکاتا ہوں، میں کھلاتا ہوں، امیر المومنین اس کی پیشاب و پائخانہ اور گندگی کو میں صاف کرتا ہوں. میری ماں نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے عمرہ کرنا ہے، میں نے اپنی پیٹھ پر لاد کر اپنی ماں کو خانہ کعبہ کا طواف کرایا. امیر المومنین کیا اب بھی میری ماں کا حق ادا نہیں ہوا؟ کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا ابھی بھی میری ماں کا حق مجھ پر باقی ہے؟ تو حضرت عمر فاروق روتے ہوئے کہتے ہیں تم اپنی ماں کے حق کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تیری ماں جب تجھے جن رہی تھی، تیری ماں جب تجھے پیدا کر رہی تھی، اس وقت اس کی منہ سے جو پہلی آواز نکلی درد کی، تجھے پیدا کرتے وقت وہ جو اس کو درد ہو رہا تھا، اس درد کی جو پہلی آواز نکلی آہ، اس ابھی تو نے اپنی ماں کی اس پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو اپنی ماں کی پوری زندگی کا کیا حق ادا کرے گا؟ ابھی تو نے اپنی ماں کی اس پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، پوری زندگی کا حق ادا کیا کرے گا؟ یہ ہے ماں کا مقام و مرتبہ، یہ ہے ماں کا درجہ. حضرت علقمہ کو دیکھو جن کی منہ سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے، بیوی نے شکایت کی، اللہ کے رسول کے پاس بھیجا کہ دیکھیے ہمارے شوہر کے منہ سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کلمہ نکلوا رہے ہیں، لیکن کلمہ حضرت علقمہ کی زبان سے ادا نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا اے علقمہ کی بیوی، شاید علقمہ کی ماں علقمہ سے ناراض ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ دکھائی نہیں دے رہی ہیں. بیوی نے کہا ہاں کچھ ناراض ہے. کہا بلواؤ. بلایا گیا، علقمہ کی ماں لاٹھی لے کر آئی. کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھے یاد کیا؟ کہا ہاں. کہا سنا ہے تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے. اس نے ایسے اپنے بیٹے کو دیکھا، نظر پھیر لی. کہا ہاں اے اللہ کے نبی میرے بیٹے سے میں ناراض ہوں. آپ نے کہا معاف کر دے. اس نے کہا نہیں معاف نہیں کر سکتی. ابھی وہ پلٹی نہیں تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرے گی؟ اس نے کہا نہیں
جانے لگی، ابھی وہ گھر کے دروازے کو چھوڑی نہیں تھی، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ اور گھر کے دروازے کے باہر رکھ دو، جب علقمہ کی روح نکل جائے، علقمہ انتقال کر جائے تو آگ لگانا ان لکڑیوں میں اور علقمہ کی باڈی کو اسی آگ میں ڈال دینا، ماں کے نافرمان کو محمد اپنے قبرستان میں دفن نہیں کرے گا۔ اور جیسے ہی علقمہ کی ماں نے یہ سنا کہ میرا بیٹا 2 گج زمین بھی نہیں ملے گی، آگ میں جلا دیا جائے گا، تو ماں ہوتی ہے، چیخ پڑی اللہ کے رسول میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، دل سے معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ناراضگی کیا تھی؟ کیا ناراضگی تھی؟ تو جانتے ہو ناراضگی بہت بڑی نہیں بتائی، اپنے شوہروں کی باتوں میں آ کر گھر الگ کروا دیتی ہو، بھائی بھائیوں میں جدائی پیدا کروا دیتی ہو، ماں بیٹے میں جدائیاں پیدا کروا دیتی ہو۔ سنو، اگر میری آواز تمہارے کانوں میں جا رہی ہے تو سنو، علقمہ کی ماں نے بہت بڑی غلطی نہیں بتائی تھی اپنے بیٹے کی۔ کیا کہا تھا؟ اے اللہ کے نبی، میرے بیٹے کی بس ایک ہی غلطی تھی، کان کثیر الصلاۃ و کثیر الصیام، اے اللہ کے رسول روزے بہت رکھتا تھا، نمازیں بہت پڑھتا ہے، یعنی نماز اور روزے میں کوئی شکایت نہیں ہے، روزے دار ہے، نمازی ہے، کان کثیر الصلاۃ کثیر الصیام، روزے دار بہت بڑا ہے، نمازی بہت بڑا ہے، لیکن غلطی یہ ہے کہ اپنی بیوی کو ہم پر ترجیح دیتا ہے۔ ترجیح دینے کا مطلب سمجھتے ہو؟ عید پہ 2 کپڑے لاتا ہے، پہلے اپنی بیوی کو دیتا ہے، بعد میں مجھے دیتا ہے۔ لاتا میرے لیے بھی ہے، لاتا میرے لیے بھی ہے، لیکن پہلے بیوی کو دیتا ہے، بعد میں مجھے دیتا ہے۔ کھانے کے 2 آئٹم لے کے آتا ہے، پہلے بیوی کو دیتا ہے، بعد میں مجھے دیتا ہے۔ 2 کمبل لے کے آتا ہے، پہلے بیوی کو دیتا ہے، بعد میں مجھے دیتا ہے۔ مجھے دیتا ہے لیکن پہلے بیوی کے پاس جاتا، بعد میں میرے پاس، یہ ترجیح دیتا ہے وہ اپنی بیوی کو۔ بس میں اسی سے ناراض ہوں، اور کلمہ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ تم تو گھر چھوڑ دیتے ہو اپنی بیویوں کے کہنے پر، کیا خطاب کرے آپ سے؟ تم تو اپنی ماں چھوڑ دیتے ہو اپنی بیوی کے کہنے پر، تم تو اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہو، اپنے باپ کو چھوڑ دیتے ہو اپنی بیویوں کے کہنے پر۔ کبھی فرصت سے سن لینا، بڑی درد بھری ہے داستان میری، کبھی اسی پر سن لیجئے گا کہ میاں اور بیوی کے حقوق اور ماں باپ کے درجے میں ایک عورت کی حیثیت کیا ہے، اور عورت کی کون سی بات مانی جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جب ابراہیم علیہ السلام گئے، اور وہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے، شکار کھیلنے، باپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے عورت نکلی جو اسماعیل کی بیوی تھی۔ کہا کہ اسماعیل کہاں؟ کہا وہ تو جنگل میں گئے ہوئے ہیں شکار کھیلنے۔ کہا اچھا، گھر میں گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ کہا بہت بری، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح بھوکے رہتے۔ فرمایا اچھا، تمہارے شوہر جب گھر پہ آ جائیں تو کہہ دینا ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے سلام کہا ہے تمہیں، اور کہہ دینا کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ عورت کہنے لگی بڈھا سٹیا گیا، چوکھٹ تو ٹھیک ہے، گرمیوں میں ہوا آتی ہے، سردیوں میں دھوپ آتی ہے، اور یہ کہہ رہا چوکھٹ بدل دو، بڈھا سٹیا گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے اسماعیل، تو بیوی نے کہا کہ آج کوئی بوڑھا آدمی آیا تھا۔ کہا اچھا، اس نے آپ کو سلام کہا، سمجھ گئے کہ وہ میرے باپ تھے۔ کہا اچھا، اور کچھ پیغام؟ کہا کہ گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا تھا؟ میں نے بتا دیا، جنگل میں شکار کا گوشت مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملے تو بھوکے رہتے۔ فرمایا اوہ، اور کچھ کہا؟ کہا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دینا۔ سٹیایا ہوا سنکی بڈھا لگ رہا تھا۔ حضرت اسماعیل نے کہا سنکی نہیں تھا، وہ میرا باپ تھا، گھر کی چوکھٹ تم ہو، اس نے اس چوکھٹ کو بدلنے کی بات نہیں کی، تمہیں بدلنے کی بات کہی ہے، اور میں اپنے باپ کی بات کو مانتے ہوئے تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ مولانا صاحب، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی عورتوں کو طلاق دے دینا چاہیے۔ آج تو عورتیں سوچ رہی ہوں گی یہ مولوی تو آج آگے ہماری کٹی کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا، ابھی کوئی فتویٰ نہ دے جائے طلاق کا۔ میری ماں اور بہنوں، غور سے سنو، ایک عورت کا مقام کیا ہے، اسلام نے کیا عزت دی ہے وہ دیکھو۔ ماں ہونے کی حیثیت سے اتنا بڑا مقام دیا ہے تمہیں، ماں ہونے کی حیثیت سے شوہر سے، باپ سے 3 گنا زیادہ حسن سلوک کی حقدار تم ہو۔ تو اور جیسے ہی علقمہ کی ماں نے معاف کیا
علقمہ کی زبان سے کلمہ ادا ہوتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابھی انتقال نہ کرتے، کلمہ ادا نہیں ہوتا تو کیا حال ہوتا؟ ماں کی فرما برداری، ماں ہونے کی حیثیت سے یہ مقام، بہن اور بیٹی ہونے کی حیثیت سے وہ مقام جو ہم بتا چکے، اور بیوی ہونے کی حیثیت سے بھی اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، کیا مقام بیوی ہونے کی حیثیت سے۔ جو تم کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ اپنی بیوی کو پہناؤ۔ خبردار اپنی بیوی کے گال پر کبھی تھپڑ مت مارنا، کبھی تھپڑ مت مارنا، اور تھپڑ مارنے کی بھی اجازت دی ہے تو وہ بہت بڑا، جب ان سے وہ جرم ہو جائے، اللہ یؤتین عہدا تکرہونہ فإن فعلن ذلک فاضربوہن ضربا غیر مبرح۔ عورتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے مرد کو نہ آنے دے جسے تم پسند نہیں کرتے ہو، لیکن اگر وہ نہ مانے اور تمہارے بستر پر کوئی دوسرا مرد آ رہا ہے، فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا، تو اس موقع پر مار سکتے ہو اپنی بیوی کو، لیکن یہ مار بھی کیسی ہو؟ ضرباً غیر مبرح، اتنی سخت نہ ہو کہ تم اس کی پیٹھ پر داغ پڑ جائیں اور دکھائے پنچایت میں، دیکھو کتنا مارا، دیکھیے دیکھیے نشان پڑ گئے، دیکھیے میری کھال ادھڑ گئی ہے۔ اس موقع پر مارنے کی اجازت دی ہے، صرف وہ بھی ہلکی مار، ہلکی مار۔ میرے بھائیوں، عورت کی حیثیت کو پہچانو، بیوی ہونے کی حیثیت سے۔ ہاں ہو جاتا ہے میاں بیوی میں، طلاق بھی، تب بھی ایک عورت پر دیکھیے کتنا بڑا احسان کیا ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ میاں بیوی ہیں، دونوں میں نوبت بگڑ گئی، طلاق دے دی، بیوی کو طلاق ہو گئی، لیکن بیوی کی گود میں بچہ ہے اور وہ دودھ پیتا ہے ماں کا۔ طلاق تو آپ نے دے دی، شرعی طلاق بھی دے دی، اب وہ آپ کی بیوی نہیں ہے۔ 3 طلاق دستور کے مطابق جس طریقے سے دینا چاہیے آپ نے دے دی، اب وہ آپ کی بیوی نہیں ہے، لیکن اس کی گود میں بچہ ہے اور وہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے۔ تو اسلام کیا کہتا ہے، کیا احسان کیا ہے اسلام نے؟ فرمایا کہ جب تک وہ بچہ اپنی ماں کا دودھ پیے گا تب تک وہ عورت دودھ پلانے کا اجرت لے سکتی ہے، اور جب تک وہ بچہ دودھ پیے گا تب تک اس عورت کے رہنے کا، اس کے کھانے کا اور اس کے کپڑے کا بندوبست وہی آدمی کرے گا جس نے طلاق دی ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، معاشرے میں جو چلن ہے اس کے مطابق۔ اب 10,000 کا گرارہ مانگے گی تو نہیں چلے گا، 25,000 کا سوٹ مانگے گی تو نہیں چلے گا، روزانہ کہے گی کہ جائیے کلاوا سے مندی لے کے آئیے وہ کھاؤں گی تو نہیں چلے گا۔ دستور بالمعروف، سماج میں جو کھانے پینے کا اور پہننے کا جو چلن ہے اس کے مطابق۔ دال چاول چلتا ہے تو دال چاول ہی کھلاؤ، 200 400 500 روپے کا سوٹ پہنا جاتا ہے تو وہی کپڑا دینا ہے۔ اب دودھ پلانے کا 50,000 روپے مہینہ مانگے تو نہیں دیا جائے گا، دستور کے مطابق جتنا سماج میں چلن ہے اس کے مطابق دیا جائے گا۔ یہ احسان کیا ہے اسلام نے عورت ذات پر۔ میرے بھائیوں، اسلام نے عورت کو تعلیم حاصل کرنے کا بھی حق دیا ہے، تعلیم حاصل کرنے کا۔ یہ حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ لفظ مسلم میں مسلم مرد بھی شامل ہے اور مسلم عورت بھی شامل ہے، یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر بھی فرض ہے اور عورت پر بھی فرض ہے، اور یہ فرض عین ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے علم دین حاصل کرنا بھی ہر مرد اور عورت مسلمان پر فرض ہے۔ اسلام نے عورت کو تعلیم سے نہیں روکا ہے، نہیں روکا ہے۔ اسلام نے تعلیم حاصل کرنے کا حق بھی عورت کو دیا ہے، اونچی سے اونچی تعلیم دیجیے، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا ہے۔ فرق اتنا ہے تربیت کے ساتھ دیجیے،
पर्दे के साथ दीजिए, उरियानियत नहीं होनी चाहिए। मेरे भाइयों, सहाबा किराम मैदान जंग में जब जख्मी हो जाया करते थे तो नर्सिंग का काम सहाबियात किया करती थी, नर्सिंग स्टाफ बनती थी। वो नर्सिंग स्टाफ जख्मियों के, सहाबा जो जख्मी होते थे उनके जख्म को साफ करना, मरहम लगाना, पट्टी बांधना, उनको पानी पिलाना। इस्लाम ने औरत को किसी काम से रोका नहीं है, अदब के दायरे में रहकर नर्सिंग का काम औरत कर सकती है, लड़की कर सकती है। बस वही होना चाहिए कि जरूरत से ज्यादा आजादाना माहौल नहीं मिलना चाहिए। सहाबा किराम जब मैदान जंग में जख्मी होते थे तो नर्सिंग का काम औरतें किया करती थीं, सहाबियात किया करती थीं। गौर कीजिए आप, इस्लाम औरत को आजादी के साथ अपनी पसंद की शादी करने की भी इजाजत देता है, अपनी पसंद की शादी करने की भी इजाजत देता है इस्लाम। हुक्म नहीं चला और अपनी बहनों पर और बेटियों पर, जहां मैंने कह दिया वहीं तू निकाह करेगी, तू अपनी पसंद का निकाह करेगी। एक सहाबिया अल्लाह के नबी के पास आई और कहती हैं कि अल्लाह के रसूल, मेरे बाप ने मेरा निकाह ऐसी जगह कर दिया है जो लड़का मुझे पसंद नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुझे इख्तियार है, चाहे तो उस लड़के के साथ रहो और नहीं रहना चाहती हो तो खुला ले लो और दूसरा निकाह कर लो तुम। और आज के इस दौर में तो आप और नहीं पाबंदी कर सकते हैं अपनी बहनों पर और बेटियों पर, आज के जमाने में तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। हां, लेकिन इस्लाम ने पाबंद कर दिया है, मेरी बहनों, मेरी कौम की बच्चियों, तुम अपनी पसंद की शादी तो कर सकती हो लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कर सकती हो, उसमें तुम्हारे वली की इजाजत जरूरी है। यही वो पाकीज़ा रिश्ता है। बेटी खुल के कह सकती है, अब्बू मैं फला लड़के के साथ निकाह करना चाहती हूं। बाप से कहने में शर्म आती है तो मां से कह दे, मां मैं फला लड़के के साथ निकाह करना चाहती हूं। अपनी सहेलियों से खबरें भिजवा दे कि मैं फला लड़के से शादी करना चाहती हूं। और बाप की जिम्मेदारी यह है कि अगर वो लड़का ठीक है, सही है, दीनदार है, तो फिर अपनी बेटी की इस पसंद को वो रिजेक्ट ना करे और शादी करे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास तो औरत एक आई और कहती है कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूं, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं। बुखारी की ये रिवायत हमें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कोई लड़की भी डायरेक्ट किसी लड़के से कह सकती है कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं, क्या आप मेरे साथ शादी करेंगे? कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन बुराई यह है कि अब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो निकाह से पहले ही अब रात भर गुफ्तगू होने लगे, यह चीज बुरी है। अगर लड़का कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं करना चाहता हूं, तो अब लड़की की जिम्मेदारी है कि वो अपने माँ बाप की इजाजत ले। अगर बाप ने इजाजत नहीं दी और अपनी मर्जी से शादी कर ली तो 3 आयतें क्या 3 लाख कुरान भी पढ़ डालो तब भी वो हलाल नहीं होगी। अपने घर से भागकर शादी करने वालियों, चाहे कितने हाजी तुम्हारे बाप बन गए हों, चाहे कितने मस्जिद के कठमुल्ला मौलवी तुम्हारे बाप बन गए हों, और तुम्हारा बाप और तुम्हारा चचा कोई वली राजी नहीं है, तो ये बातिल है, ये बातिल है, ये बातिल है, ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है। जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो सब नाजायज बच्चे कहलाए जाएंगे, जो ना जमीन और जायदाद के वारिस बनेंगे, कुछ नहीं इनको हक मिलेगा। मेरे भाइयों, इस मसले को याद रखिएगा, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, उसको उसकी पसंद के मुताबिक शादी करने की इजाजत दी है, और लड़की की इजाजत के बगैर शादी होगी भी नहीं। जब भी बारात आती है, हालांकि तो तसव्वुर ही गलत है बारात का, लेकिन देख लीजिए शौहर आदमी का निकाह पढ़ाने से पहले एक रजिस्टर लेकर लड़की के पास जाते हैं। एक दाढ़ी वाले भी होते हैं बेचारे और 2 गवाह भी होते हैं, और वहां जाकर लड़के के निकाह से पहले लड़की से पूछा जाता है इतने इतने रुपए मेहर है, क्या तुम इस लड़के को निकाह में कबूल कर रही हो? वो बेचारी शर्माती है तो उसकी सहेलियां हाथ मार मार के जबरदस्ती कहलवाती, कह दे कि हाँ हाँ कबूल है, कह दे हाँ कबूल है।
اللہ کے بندو، شریعت نے عورت کو جو کنواری ہے اتنی سہولت دی ہے، فرمایا ہے کہ اس سے ایک بار پوچھو بس، اذنہا سماتہا، اگر وہ خاموش رہ جائے تو یہی اس کی اجازت ہے، زبردستی مت کہلواؤ اس سے، اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے، دستخط کراؤ چلے آؤ، ہو گیا نکاح اس کا۔ لیکن جب تک وہ اجازت نہیں دے گی تب تک لڑکے کا نکاح بھی نہیں ہوگا۔ یہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، ایک لڑکی کو عزت دی ہے، اس سے زیادہ اور عزت کیا ہوگی؟ زمین اور جائیداد میں وارث بنایا ہے، وارث۔ جرجیس صاحب کا اگر انتقال ہو جائے تو جرجیس صاحب کے ترکے میں، متروکہ مال میں جرجیس صاحب کی بیوی بھی شامل ہے، جرجیس صاحب کی بیٹی بھی شامل ہے، جرجیس کی اگر ماں زندہ ہے تو ماں کا بھی جرجیس کی وراثت میں حق ہے۔ اس سے زیادہ ایک عورت کو عزت کون سا مذہب دے سکتا ہے؟ ذرا بتائیے تو آپ۔ ایک بیٹی، ایک لڑکی باپ کا انتقال ہو جائے تو اپنے باپ کی وراثت سے حصہ پائے گی، بھائی کا انتقال ہو جائے تو بھائی کی وراثت سے حصہ پائے گی، شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے وراثت میں حصہ پائے گی۔ آپ تصور کریں کہ ایک عورت کو کتنا حق دیا ہے اسلام نے، کتنا حق۔ باپ ختم تو باپ کی وراثت سے بیٹی کا حق، شوہر ختم تو شوہر کی وراثت سے بیوی کا حق، بھائی ختم تو بھائی کی وراثت سے بہن کا حق۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کریں گے آپ کتنا بڑا حق دیا ہے اسلام نے۔ اور یہیں تک نہیں، بیٹا ختم ہو جائے، بیٹا، اور بیٹا کو چھوڑ کے گیا ہے اور ماں زندہ ہے تو بیٹے کی وراثت سے بھی ماں کو حق ملے گا۔ آپ اندازہ لگائیے، آشش کر رہی ہے دنیا، اور ان کو ملتا ہے یہی کہ اسلام کو پھر بھی بدنام کرو۔ اسلام کو بدنام کرنے میں تمہیں کیا ملتا؟ ابھی میں نے بتایا کہ عورتوں کی کیا حیثیت تھی نکاح میں، اسلام نے یہ عزت دی ہے عورت کو۔ ایک بیوہ جس کو چتا میں جلا دیا جاتا تھا اپنے شوہر کی، اسلام نے عورت کو حق دیا ہے کہ اس کا شوہر مر جائے تو وہ دوسرا گھر بسا سکتی ہے، پوری اجازت دی ہے۔ بیوہ ہے، بچوں والی ہے، پھر بھی گھر بسا سکتی ہے وہ۔ میرے بھائیوں، اور آئیے ایک چیز کی طرف اور اشارہ کرتا چلوں میں آپ کو، اسلام نے عورت کو جو حق دیا ہے وہ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں۔ آپ حضرت ہاجرہ کو اور اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا، ایک بیابہ بک گیا وادی میں اور چھوڑ کر چلے گئے، اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنے بیوی اور بچوں کو بیابہ بک گیا وادی میں چھوڑا ہے تیرے محترم گھر کے پاس۔ جب پانی ختم، کچھ نہیں بچا، تو ہاجرہ اپنے بچے کے لیے، اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش کرنے لگی۔ میرے بھائیوں، تھوڑا سا وقت اور دے دیجئے، بڑی زبردست چیز میں بتا رہا ہوں۔ کہا کہ کیا کہا کہ پانی جب ختم ہوا تو اپنے بچے کے لیے پانی لانے لگی اور تلاش کرنے لگی پانی۔ صفا پہ چڑھ گئیں، صفا پہاڑی پر، اور وہاں سے نیچے جھانک کر دیکھتی ہیں کوئی آبادی ہو تو ان سے پانی لے لوں، لیکن پانی نہیں ملا۔ وہاں سے گئی تو دوڑتی ہوئی مروا پہ چڑھ گئیں، دوڑی مروا پہ چڑھی، مروا سے جھانک کے دیکھتی ہیں تو پانی نہیں ملا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صفا سے مروا 1 چکر، مروا سے صفا 2 چکر، صفا سے مروا 3 چکر، مروا سے صفا 4 چکر، 7 چکر لگا لیے۔ کبھی دھیرے چلتی، کبھی تیزی سے چلتی، کبھی دھیرے چلتی، کبھی سینہ نکال کے چلتی، تھوڑا سا مردانہ چال سے۔ میرے بھائیوں غور کرو، 7 چکر لگانے کے بعد جب تھک گئی، اپنے بچے کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہا، اے اللہ، جتنی محنت کرنا تھی کر لی، جتنا دوڑ سکتی تھی ایک عورت ذات ہو کر دوڑ لی، اے اللہ مجھے تو پانی نہیں ملا، میرے بچے کے لیے پانی کا انتظام تو کر۔ اور اللہ نے چشمہ جاری کر دیا۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ میرے بھائیوں، بتانا کا مقصد یہ ہے کہ ہاجرہ صفا سے مروا، مروا سے صفا، جیسے جس اسٹائل میں چلی، جہاں دھیرے چلی وہاں دھیرے چلا، اور جہاں تیز چلی وہاں تیز چلنا۔
آج بھی جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں عمرہ کرنے گرین لائٹ لگا دی گئی ہے کہاں سے تمہیں تیز دوڑنا ہے, کہاں سے تمہیں تھوڑا سا سینہ نکال کے چلنا ہے. کیوں وہاں ہاجرہ اسی ادا سے چلی تھی, اسی لہر میں چلی تھی, تمہیں بھی اسی ادا کو زندہ کرنا ہے. غور کرو, جب تک حضرت ہاجرہ کی اس ادا کو تم عمرے میں اور حج میں پورا نہیں کرو گے نہ حج قبول ہوگا نہ عمرہ. ایک عورت کے پیروں کے نشانات, ایک عورت کے نقش قدم کو اللہ نے اپنی عبادت کا حصہ بنا دیا ہے. جہاں جہاں ہاجرہ دوڑی وہاں تمہیں بھی دوڑنا ہے اور اس کو عبادت قرار دے دیا ہے. اس سے بڑا ایک عورت کا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت جہاں چل رہی ہے, جہاں دوڑ رہی ہے, جہاں تیزی سے چل رہی ہے, وہاں اسی انداز سے چلنے کو اللہ نے اپنی عبادت کا حصہ بنا لیا ہے اور کہا ہے کہ جب تک تم یہ نہیں کرو گے تمہارا حج بھی قبول نہیں ہوگا, تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی, تمہارا عمرہ قبول نہیں ہوگا. یہ مقام دیا ہے اللہ رب العالمین نے ایک عورت کو. اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں, یہ تھی عورت پر اسلام کے احسانات جس کو ہماری ماں بہنیں آج بھولی ہوئی ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہماری ماں بہنوں کو اسلام کے ان احسانات کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسلام کے ان احسانات پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ ہماری ماں بہنوں کے اندر بھی اسلام کو پورا پورا نافذ فرما دے. الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.